الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ زندگی کے احوال آپ کے سامنے عرض کیے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے 5 اولادیں عطا فرمائی تھیں، اور ان کے 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں. حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 ان کے صاحبزادے تھے. حضرت محسن کا نام محسن بھی بعض حضرات نے نقل کیا ہے. 2 ان کی صاحبزادیاں تھیں، ایک حضرت زینب بنت علی اور دوسری حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہن. یہ 5 حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد شریف تھی. نمبر وار ان کا ذکر انشاءاللہ انہی نشستوں میں ہم پڑھیں گے. سب سے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا. ان کا نام حسن ہے. جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے ان کا نام حمزہ رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا اور ان کا نام حسن رکھا. حسن نام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی نام ہے. اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ نام محفوظ کیا ہوا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے کا نام حسن رکھا. ان کی ولادت کے بعد جو ابتدائی امور تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود انجام دیے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، گھٹی دی جاتی ہے، بعد میں اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے. یہ تمام وہ امور ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد عام طور پر اس کے والدین نے انجام دینے ہوتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد یہ تمام امور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس انجام دیے. چنانچہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی رکھا، اور آپ کے کان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اذان دی، اور اس کے بعد تحنیک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. تحنیک گھٹی دینے کے عمل کو کہا جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا. تو گویا کہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت حسن کے معدے میں اگر کوئی پہلی چیز گئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے، اور یہی ان کی خوش بختیوں اور سعادتوں میں سے ایک بڑی سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کے ساتھ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تحنیک فرمائی. اس کے بعد جب 7واں دن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے بال منڈوائے گئے، اور ان بالوں کی وزن کے برابر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی صدقہ فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے کا اہتمام فرمایا. چنانچہ روایات میں آتا
آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے میں 2 بکریاں قربان فرمائیں۔ اب یہ وہ تمام معاملات ہیں جو عام طور پر والدین انجام دیا کرتے ہیں، لیکن ان حضرات کے ساتھ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ولادت کے فوراً بعد یہ تمام امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یا اپنی نگرانی میں انجام دلوائے۔ جب عقیقہ ہوا تو عقیقے کے جانور کا عام طور پر عربوں میں یہ عادت تھی کہ جب بچے کا عقیقہ کیا کرتے تھے تو اس جانور کے خون کو بچے کے سر پہ مل دیا جاتا تھا۔ تو اس رسم کو حضور علیہ السلام نے تبدیل فرمایا، چنانچہ آپ نے جب حضرت حسن کے سر کے بال منڈوائے گئے تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے سر پر خوشبو لگائی جائے۔ تو اس طریقے سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد کے تمام ابتدائی امور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انجام دیے۔ بعد میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ حضرت حسن کی ولادت 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ 3 ہجری کے رمضان المبارک کا وسط تھا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے 10 ہجری کے ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ تو گویا کہ یہ 7 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن ناف سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھے، اور حضرت حسین کا نچلا دھڑ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنایا تھا۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن کو میری ہیبت اور سرداری دی گئی ہے، اور حسین کو میری جرت اور بہادری دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیہ مبارکہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کے درمیان تقسیم فرمایا تھا، اور آپ علیہ السلام کے اوصاف بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے حضرات حسنین کریمین کے درمیان تقسیم فرمائے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی حضرت حسن کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر مزید انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک موقع پہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب آپ کے ساتھ حضرت حسن تھے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور آپ بھی ان سے محبت فرمائیے۔ ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اس روایت میں ایک طرف تو آپ نے حضرت حسن کو سردار قرار دیا، اور دوسری طرف ایک پیشن گوئی فرمائی کہ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اور ان کے بعد مسلمانوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا، تو 6.5 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ برسر اقتدار رہے، ان کی خلافت رہی۔ اس کے بعد ایک موقع پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی، چنانچہ حضرت حسن اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، ادھر سے حضرت امیر معاویہ کا لشکر حرکت میں آیا، اور یہ دونوں اتنے عظیم لشکر تھے کہ
کہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں موجود عظیم صحابی حضرت عمر بن عاص نے ان دونوں لشکروں کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ دونوں لشکر تو پہاڑوں کی طرح عظیم ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کیے بغیر یہاں سے ہلیں گے۔ ان کا یہ جملہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ عمر یہ بتاؤ کہ اگر ان دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا تو اس کے بعد یتیموں کی رکھوالی کون کرے گا، مسلمانوں کی سرزمین کی نگہبانی کون کرے گا؟ چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے 2 حضرات کا انتخاب کیا، انہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں صلح کے لیے بھیجا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب وہ دونوں حضرات پیش ہوئے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ صلح پر آمادہ ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے لیے، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے خلافت سے دستبرداری پر آمادگی کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ اقتدار چھوڑ دیا، خلافت چھوڑ دی تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد برقرار رہے۔ تو اس موقع پہ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرمایا، ان کے ساتھ صلح فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو اس طریقے سے پورا کیا کہ مسلمانوں کے 2 عظیم جماعتوں کے درمیان سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صلح کروائی۔ ایک طویل زمانے کے بعد پھر مسلمانوں نے امن کا دورہ دیکھا۔ اس سال کو عام الجماعہ کا نام دیا گیا کہ یہ جماعت کا سال ہے، کہ اس سال دوبارہ مسلمانوں کو اللہ نے اکٹھا فرمایا۔ حضرت عثمان کے زمانے کے اخیر دور سے لے کر اب تک جو بدامنی کا دورہ تھا وہ اب اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرمایا۔ تو اس طریقے سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دوبارہ یہ عروج نصیب فرمایا۔ حضرت حسن نے خلافت چھوڑی اور کوفہ سے دوبارہ مدینہ منورہ آئے، اور پھر تاحیات حضرت حسن نے اپنے نانا کے وطن مدینہ منورہ میں ہی قیام فرمایا۔ تو اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے حضرت حسن کو سردار قرار دیا اور یہ پیشن گوئی فرمائی کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کے ساتھ محبت کرے گا تو اس کے ساتھ اللہ محبت کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دونوں کے ساتھ بغض رکھے تو اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جو میرے ساتھ بغض رکھے تو اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا، اور جو اللہ کے ساتھ بغض رکھے تو اللہ نے اسے آگ میں داخل کر دیا۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے ایک کو اٹھا رکھا تھا۔ تو جب آپ مصلی امامت پر تشریف لائے تو آپ نے اپنے نواسے کو زمین پر بٹھایا اور امامت شروع فرما دی، نماز شروع کر دی۔ جب آپ سجدے میں گئے تو سجدہ کچھ طویل ہوا، تو حضرت شداد کہتے ہیں کہ میں نے سجدے سے سر اٹھایا کہ کیا ماجرا ہے، سجدہ اتنا طویل کیوں ہوا؟ تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کے نواسے آپ کی پشت پر ہیں۔ چنانچہ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا۔ نماز کے بعد پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، خلاف معمول اتنا لمبا سجدہ آپ نے فرمایا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے شاید کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی اور غیر معمولی واقعے کی وجہ سے آپ نے سجدے میں اتنا طول فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ جب میں سجدے میں گیا تو میرا یہ نواسا میری پشت پر آ گیا، تو میں نے اس کی خاطر سجدہ لمبا کر دیا تاکہ اس کا جی بھر جائے، اور اس کے بعد پھر میں نے سجدے سے سر اٹھانا مناسب سمجھا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم تھا کہ اس طریقے سے آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پہ اپنے کسی کام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ نے اپنے پہلو میں کچھ اٹھایا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں جس کام کے لیے حاضر ہوا تھا، جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا لگ رہا ہے جیسے چادر کے نیچے آپ نے کچھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے ایک پہلو میں حضرت حسن ہے اور دوسری پہلو میں حضرت حسین ہے، ان دونوں کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اور میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو ان دونوں سے محبت رکھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرے۔ تو اس قسم کی متعدد روایات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ محبت کرنے والے کے لیے دعا فرمائی ہے اور ان دونوں کے ساتھ بغض رکھنے والوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے اور ان دونوں سے، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین سے اور ان دونوں کے والدین سے، یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سے محبت رکھے تو وہ قیامت والے دن میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ان حضرات کے ساتھ محبت رکھنا یہ دین میں مطلوب ہے، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا جز ہے کہ وہ حضرات حسنین کریمین کے ساتھ اپنے دل میں محبت کے جذبات رکھے اور اپنے دل میں ان کے بارے میں کسی قسم کی ناگواری کو آنے سے روکے، ورنہ یہ ناگواری اس شخص کے ایمان کے لیے مضر ثابت ہوگی۔ تو اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ساتھ عملی طور پر بھی محبت فرمائی اور زبانی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ وہ ان دونوں حضرات کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے تقریباً 7 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں گزارے۔ چنانچہ مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے اور ان کو مختلف دعائیں سکھایا بھی کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں پر اس جملے کے ذریعے دم فرماتے تھے۔ حدیث میں تعوذ کا لفظ ہے کہ اس جملے کے ذریعے تعوذ فرمایا کرتے تھے ان دونوں کے لیے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ کے کلمات تامات کے ذریعے تم دونوں کو شیطان، ہر قسم کے موذی جانور اور ہر دکھ دینے والی آنکھ کے شر سے حفاظت میں دیتا ہوں۔ تو یہ اور مزید آپ ارشاد فرماتے تھے کہ یہ وہی جملہ ہے جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے لیے تعوذ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اس جملے کے ذریعے دعا کرنی چاہیے، اعوذک بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور ایک اور موقع پہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وطر کے لیے قنوت سکھایا۔ قنوت وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت حسن کو سکھایا، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔
یہ قنوت وطر کی ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی کہ یا اللہ جن لوگوں کو آپ نے ہدایت دی ہے ان میں سے مجھے بھی ہدایت دے دیجئے، یعنی میرا شمار بھی ان میں سے کروائیے، اور جن لوگوں کو آپ نے عافیت دی ہے ان میں سے مجھے بھی عافیت دیجئے، اور جن لوگوں کا آپ نے ساتھ دیا ہے جو آپ کی تولیت میں ہیں، آپ جن کے والی ہیں، تو میرا شمار بھی ان میں کر لیجئے، اور جو آپ کے سخت فیصلے ہیں ان سے مجھے حفاظت بخش دیجئے، کیونکہ فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے اور آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا، اور جس کے ساتھ آپ ہو گئے یعنی جس کو اللہ کا ساتھ حاصل ہوا وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور جو اللہ کے ساتھ سے محروم ہو گیا وہ کبھی دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے ان محبوب نواسوں کو دعائیں بھی سکھاتے تھے، ان کی تربیت بھی فرماتے تھے، اور بچپن میں ہی ان کے اخلاق پر بھی توجہ دیا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ چھوٹے بچوں کو دعائیں سکھانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا کچھ قرآن کریم ان کی زبان پر آ سکے انہیں قرآن کریم کے وہ کلمات سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت میں 7 سال تک رہے، اور اس تربیت کی برکت تھی کہ حضرت حسن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے امتیازی اوصاف پیدا فرمائے تھے جس کی نظیر کہیں اور نہیں ملتی۔ چنانچہ عبادات میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نمایاں وصف رکھتے تھے، نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن کا یہ معمول تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار فرماتے تھے، یہاں تک کہ اشراق کے نوافل پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد قوم کے لوگ آ جاتے، مدینہ منورہ کے مختلف معزز اور معتبر لوگ آتے، حضرت حسن کے پاس وہیں بیٹھتے، علمی مجلس لگ جاتی، اور یہ مجلس چاشت تک لگی رہتی۔ چاشت کے نوافل پڑھ کے پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھتے اور ازواج مطہرات کے ہاں حاضری دیتے، ان کو سلام کرتے۔ بعض اوقات ازواج مطہرات میں سے کوئی حضرت حسن کو ہدیہ بھی دیتی، وہ قبول فرما لیتے، اور پھر وہ مسجد سے اپنے گھر جاتے اور دیگر کام کاج میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ دن کا ابتدائی تمام تر دورانیہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ذکر اذکار میں اور دین کے درس و تدریس میں مصروف گزارتے تھے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں خود حضرت حسن بن علی سے بھی ایک روایت منقول ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ کر دے گا۔ یہ ان کی خود اپنی نقل کردہ روایت ہے جس پہ وہ اس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ نماز فجر باجماعت پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے، اور پھر اشراق پڑھ کر وہاں سے اٹھنا۔ ایک اور روایت میں اس کی بڑی فضیلت ہے، چنانچہ روایت کا مفہوم ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کے وہاں سے اٹھے، تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کے لیے مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اتنے مختصر دورانیے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنی عظیم نعمت عطا فرماتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا لیتے تو روایات میں آتا ہے کہ 4 زانو ہو کر اپنی جائے نماز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہتے، ذکر اذکار کرتے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا، بعض اوقات خود حضور علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس کو بیان فرماتے، اور اسی مجلس میں بعض اوقات اہل مدینہ
اپنے باغ کا پہلا پھل بھی بھیجا کرتے تھے بطور برکت کے، اور بعض اوقات مدینہ کے مختلف گھر والے اگر اور کچھ نہ پاتے تو پانی ہی بطور تبرک کے حضور علیہ السلام کے پاس بھیجتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنا دست اقدس ڈال دیتے تبرک کے لیے، اور پھر دوبارہ اس گھر والوں کو بھجوا دیتے۔ تو یہ فجر کی نماز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ہوتی تھی مسجد نبوی میں آپ علیہ السلام کی جائے نماز پر۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچپن کے زمانے میں اپنے نانا کا یہ طرز عمل دیکھا تھا، چنانچہ اسی طرز عمل کو انہوں نے اس طریقے سے برقرار رکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اپنی نشست پر ہی تشریف فرما ہوتے تھے، اور مختلف لوگ آ کے ان کے ساتھ علمی گفت و شنید بھی کرتے تھے، مختلف مسائل بھی زیر بحث آتے تھے۔ دن کا پہلا حصہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں گزارتے، اور رات کا بھی پہلا حصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں گزارتے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن قیام اللیل رات کے پہلے حصے میں پڑھتے تھے، اور حضرت حسین قیام اللیل رات کے اخیر حصے میں پڑھتے تھے۔ تو یہ ان کا اپنا اپنا ذوق تھا کہ قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، اور حضرت حسن اپنے ذوق کے مطابق رات کے پہلے حصے میں کرتے، اور سیدنا حسین اپنے ذوق کے مطابق رات کے اخیر حصے میں کیا کرتے تھے۔ تو قیام اللیل سے فارغ ہو کے پھر بستر پر تشریف لاتے سونے کے لیے، اور بستر پر جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دن کے پہلے اور آخری حصے کے معمولات ہیں کہ اس طریقے سے وہ دن کے پہلے حصے میں اور آخری حصے میں اور رات کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ سیدنا حسن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں اپنے قیام کے دوران 25 پیدل حج کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے جوانی میں جو عمل نہیں کیا، جو میں نہیں کر سکا، جس پر میں پشیمان ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی میں پیدل حج نہیں کیا، جبکہ حسن بن علی نے اپنی جوانی میں 25 پیدل حج کیے تھے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جس میں وہ پیدل حج نہ کر سکنے پر اپنی حسرت کا اظہار فرما رہے کہ یہ جوانی کی عبادت ہوتی ہے کہ آدمی پیدل حج کر لے، بڑھاپے میں تو نہیں کی جا سکتی، اور میں جوانی میں کسی وجہ سے نہ کر سکا، جبکہ حضرت حسن نے اپنی جوانی میں 25 پیدل حج کیے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی بیت اللہ اس شان سے جایا کرتے تھے کہ آپ پیدل ہوتے تھے اور آپ کی عمدہ سواریاں آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرتی تھی۔ یعنی پیدل حج کرنے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ سواری نہیں تھی، سواریاں ہوتی تھیں، لیکن سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے، یہ ان کا اپنا ذوق تھا۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سواریاں آپ کے ساتھ چلتی ہیں اور آپ اس پہ سوار نہیں ہوتے، پیدل حج کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں اور سوار ہو کر جاؤں۔ تو یہ ان کا اپنا ایک خاص ذوق تھا عبادات کے بارے میں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی مدد کرنے کا خاص ذوق ان کو عطا فرمایا تھا، لوگوں کی حاجت روائی بڑھ چڑھ کے کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسن ایک موقع پر طواف کر رہے تھے، تو عین طواف کے دوران کوئی شخص اپنا مسئلہ لے کے حاضر ہوا کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور آپ میرے ساتھ چل کے اس کو حل فرمائیے۔ تو حضرت حسن نے طواف کو ادھورا چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ چلے گئے، اس کا کام کیا اور پھر واپس آ گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ طواف چھوڑ کے ایک آدمی کے ساتھ گئے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے جائے اور اس کا کام کر کے آئے تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے جائے لیکن کام پورا نہ کر سکے کسی وجہ سے تو اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں اس کے کام کے لیے گیا، اس کا کام میں نے کیا، حج اور عمرے کا ثواب مجھے مل گیا، اور طواف کے لیے میں یہ دوبارہ آ گیا ہوں۔ یعنی جو ادھورا طواف میں نے چھوڑا تھا اس کی میں تکمیل ابھی کر لوں گا، لیکن اس دوران میں نے یہاں سے جانے کے بعد حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لیا۔ تو یہ دین کی سمجھ تھی، تفقہ
توقع تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت حسن کی سخاوت کے بھی بڑے واقعات ملتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حسن نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، یہاں تک کہ اپنے موزے بھی اللہ کے راستے میں دے دیے۔ اپنا سارا مال، کل مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن جس کے دل میں اللہ جل جلالہ کی عظمت موجود ہو اور جس کو مال کی حقیقت کا پتہ ہو، اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ تو حضرت حسن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اپنی زندگی میں 3 مرتبہ انہوں نے سارا مال یہاں تک کہ موزے بھی اتار کے صدقہ کر دی۔ ان کی سخاوت کے اور بھی واقعات احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں منقول ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن کے قریب کوئی شخص بیٹھا تھا اور اللہ سے 10,000 درہم مانگ رہا تھا، اس کی کوئی ضرورت ہوگی، تو حضرت حسن اس کو ساتھ لے گئے اور 10,000 درہم اسے عطا فرمائے۔ ایک اور موقع پہ آتا ہے کہ کسی کی حاجت روائی کے لیے 1,00,000 درہم اس کو عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شخص کو 40,000 اشرفیاں عطا فرمائی۔ اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں، تو 40,000 اشرفیاں عطا فرمائی۔ وہ شخص وہ اٹھا نہ سکا، وزنی تھی، وہ 2 مزدور لے آیا، تو حضرت حسن نے ان مزدوروں کی اجرت بھی اپنی جیب سے عطا فرمائی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سخاوت کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ تو جتنے ایک اچھے مسلمان میں اوصاف ہو سکتے ہیں وہ کمال کے درجے میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ میں رکھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف فرامین میں جہاں امت کو قرآن اور سنت کی اتباع کی ہدایت کی ہے، وہاں ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی اتباع کی بھی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے یہ وہ مقدس حضرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے عبادات کرتا ہوا دیکھا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوا دیکھا، گھر میں کام کاج کرتا ہوا دیکھا، اور آپ علیہ السلام کے ان تمام اوصاف کو ان حضرات نے اپنے اندر ڈھال لیا۔ تو گویا اہل بیت کی اتباع کرنا یہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 47 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ 49 ہجری 5 ربیع الاول کو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا تھا، لیکن آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ بہت خطرناک تھا، اور اطباء نے ان کو کہا تھا کہ اس زہر نے آپ کے جگر اور آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اسی تکلیف ہی میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شہادت کا مقام عطا فرمایا۔ اللہ جل جلالہ ان حضرات کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔